السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو احادیث کے بارے میں چند بنیادی باتیں بتائیں گے۔ نمبر 1، حدیث کا لغوی معنی، بات، گفتگو، نیا وغیرہ۔ نمبر 2، حدیث کا اصطلاحی معنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تابعی کے قول و فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی واقعہ کا ہونا یا واقعہ کا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لانا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا۔ نمبر 3، موضوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، معاشی حالات، معاملات وغیرہ کیسے تھے۔ نمبر 4، غرض و غایت، اگرچہ یہ دو لفظ ہیں مگر عقلاء کے نزدیک مصداق میں ایک ہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا جو پڑھنے اور پڑھانے پر وارد ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یروون احادیثی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے فرمایا، الفوز بسعادت الدارین۔ نمبر 5، حدیث کی فضیلت، جہاں تک علم حدیث کے شرف و فضل کا تعلق ہے وہ لا تعداد آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سرسبز اور شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات سنی پھر اس کی حفاظت کی اور اسے ایسے شخص تک پہنچا دیا جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یروون احادیثی، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔